السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے آج سبق نمبر ہے 8، باب البر والصلۃ، نیکی اور صلہ رحمی کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه، اخرجہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافے کا خواہش مند شخص، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ اسی طرح عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دو احادیث کے اندر دو انتہائی خوبصورت باتوں کی طرف ہماری نشاندہی کی، ہمیں تعلیم دی۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، رزق کے اندر برکت ہو، اور اسی طرح اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو، تو رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے کا ہمیں بتلایا۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جی میرا رزق تو ہے مگر برکت نہیں ہے، مجھے برکت کے لیے کوئی دعا سکھائیے۔ اسی طرح رزق کے اندر تنگی ہے، برکت کے لیے دعا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں کشادگی، برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے یہ ہمیں طریقہ سکھلایا کہ تمہیں چاہیے کہ صلہ رحمی کرو، اور اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داروں سے احسان اور حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا ہے اور ان کے اوپر مہربانی کرنی ہے۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان پر مہربانی کرنا۔ اور صلہ رحمی کی ضد ہے قطع رحمی، یعنی رشتے ناطے توڑنا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ سخت گیر رویہ اختیار کرنا، یہ ہے قطع رحمی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قطع رحمی کرنے والا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ صلہ رحمی ایک اتنا عظیم نیک عمل ہے کہ اس سے بندے کی رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور قطع رحمی اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونا
ناممکن ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا شخص پہلے پہل جنت میں داخل ہونے والوں میں سے نہیں ہوگا، بلکہ سزا بھگتنے کے بعد ہی وہ جنت کے اندر جائے گا۔ صلہ رحمی کے حوالے سے یہ صحیح بخاری کی حدیث، ہم اس حوالے سے صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی مزید کیا ہے اور کس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ کیا کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بدلے میں آپ اس سے اچھا سلوک کریں، تو کیا یہ صلہ رحمی ہوگی؟ اور اسی طرح صلہ رحمی کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا فرماتے ہیں، اس کے لیے ہم آگے مزید امام المحدثین، امام المفسرین، امام الفقہا، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر جاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسے عمل کے متعلق خبر دیجئے کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایسے عمل کے متعلق خبر دیجئے کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ لوگوں نے کہا کہ مالہ اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وتقیم الصلاۃ اور نماز پڑھو، وتؤتی الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصل الرحم اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال، اللہ کی عبادت، وہ عبادت کہ جس میں رب کے ساتھ شرک نہ ہو، اسی طرح نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وتصل الرحم اور صلہ رحمی کرتے رہنا، یہ عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح صلہ رحمی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فارغ من خلقہ حتی اذا فارغ من خلقہ قالت الرحم ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مخلوق پیدا فرمائی، جب اللہ ان کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو رحم رشتہ داری نے عرض کی، رحم رشتہ داری یہ کہتی ہے اللہ رب العالمین سے ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ، کہ یہ قطع رحمی سے تیری پناہ لینے کا مقام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دوبارہ ہاں ایسا ہی ہے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اس سے تعلقات قائم کروں گا جو تیرے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اور میں اللہ اس سے اپنے تعلقات ختم کر لوں گا جو تیرے ساتھ تعلق ختم کرے گا۔ یعنی جس نے صلہ رحمی کو چھوڑ دیا اللہ بھی اسے چھوڑ دے گا، اور جس نے صلہ رحمی کو پکڑا، تعلق رکھا، اس سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ بھی صلہ رحمی اختیار کرنے والے سے اپنا تعلق رکھے گا۔ تو یہ سن کر
صلہ رحمی نے کہا کہ کیوں نہیں اے میرے رب؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز میں نے تجھے دیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جو صلہ رحمی کو اختیار کرتا ہے، اپنا تعلق صلہ رحمی کے ساتھ رکھتا ہے، تو اللہ اس سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اور جو صلہ رحمی کو چھوڑ دیتا ہے اللہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، اس کے حال میں شامل نہیں ہوتا، اور اللہ اپنا اس سے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو اور اللہ ہم سے تعلق رکھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کے ساتھ تعلق رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہاں رشتہ دار تو آگے کی بات ہے، وہ ماں باپ جن کے نطفے سے میں پیدا ہوا، انہوں نے مجھے پالا اور بڑا کیا، اور میں پھر جوان ہوا اور میری شادی کی، اور جب میری دلہن آئی میں اپنی دلہن کی زلفوں میں اسیر ہوا اور اپنے ماں باپ کو جا کر ایڈی سینٹر میں جمع کرایا۔ تو جب رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، تو جو بد نصیب اپنے ماں باپ کو جا کر اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، ایڈی سینٹر میں جا کر جمع کراتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کتنے برے لوگ ہوں گے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں صلہ رحمی کے تعلق سے، پیارے نبی سے بیان کرتے ہیں لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، یعنی آپ کے ساتھ آپ کے رشتہ دار نے سلوک کیا اچھا، آپ بدلے میں اس سے اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے وہ پھر بھی صلہ رحمی کرے۔ یعنی کیا معلوم ہوا؟ جو توڑے اس سے جوڑو، جو آپ کو دور کرے آپ اس کے قریب ہو جاؤ، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی اس نے اپنے بیٹے کی شادی پر مجھے نہیں بلایا تھا، میں بھی اسے نہیں بلاتا، اچھا جی فلاں کو بلا لو کیونکہ انہوں نے اپنے ہاں شادی پر ہمیں بلایا تھا۔ یہ لے اور دے کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، یہ رشتہ داریاں نبھانا نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس نہیں آتا آپ اس کے پاس جائیں، جو آپ سے توڑتا ہے آپ اس سے جڑیں، جو آپ سے برا سلوک کرتا ہے آپ اس سے اچھا سلوک کریں، جو آپ کو گالیاں دے آپ اس کو سلام کریں، جو توڑے اس سے جوڑو، یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کتنا عظیم عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکیم بن حزام روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان معاملات کے متعلق آگاہ کریں جو میں دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا اور صدقات وغیرہ کرتا رہا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلمت علی ما سلف من خیر، تم اپنے ان سابقہ تمام اعمال جو خیر والے اعمال تھے، تمام اعمال خیر سمیت مسلمان ہوئے ہو۔ یعنی صلہ رحمی ایک اتنا عظیم عمل ہے، اگر کوئی جاہلیت کے اندر بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہا تو مسلمان ہونے کے بعد بھی اسے اپنے ان نیک اعمال کا ثواب ملے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم سب مسلمانوں کو چاہیے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، جو رشتہ دار ہم سے توڑے آج کے بعد ہم نے اس سے جڑنا ہے،
جو ہمیں اپنے گھر کسی خوشی میں نہ بلائے ہم نے سب سے پہلے اسی کو بلانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا تعلق ہمارے پروردگار سے قریب ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے قطع رحمی کی، رشتہ داروں سے جوڑ کی بجائے توڑ کی، تو اللہ ہم پہ ناراض ہوگا اور ہم پہلے جنت میں جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ بلوغ المرام میں سے آگے حدیث عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، متفق علیہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ راوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور ماؤں سے بدسلوکی کرنا تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، ماؤں سے بدسلوکی کرنا حرام کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا، اور اسی طرح لوگوں کے حقوق نہ ادا کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام قرار دے دیا۔ اور اسی طرح کیل و کال کیا ہے؟ اللہ نے بہت زیادہ باتیں کرنا اور اسی طرح بہت زیادہ مانگنا، سوال کرنا، اور اسی طرح اللہ نے مال کو ضائع کرنا، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے ناپسند کی ہیں۔ مال کو ضائع کرنا، کثرت سے سوال کرنا اور فضول کی اور بحث کرنا، لا یعنی بے معنی مسائل میں جھگڑنا، اللہ نے تمہارے اوپر ان تمام چیزوں کو ناپسند کیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتا دیا کہ ماؤں کی نافرمانی اور ماؤں سے بدسلوکی کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کو لازم پکڑ لے۔ کیوں؟ کہ ماں باپ کے پیروں تلے جنت ہے، ماں باپ کے پیروں تلے جنت ہے، یعنی ان کی خدمت کرے اور اللہ کو راضی کر لے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اب ان دو احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ماؤں کی پلس باپ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے، ماں باپ سے برا سلوک کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں پر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں ہم پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے ہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ماں یا باپ کو اف تک نہیں کہنا، ماں اور باپ کو جھڑکنا نہیں ہے، اور ماں اور باپ سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کرنی ہے، اور ماں اور باپ کے لیے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو بچھائے رکھ، پہلو بچھائے رکھ، اپنے ماں باپ کے لیے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو پہلو جھکائے رکھ، اور اللہ سے یہ دعا رکھ کر کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اسی طرح ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کہا۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، خبر دیجئے۔ آپ نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہم پر حرام کیا ہے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ مکہ کے مشرک جب بیٹی پیدا ہوتی اسے مار دیا کرتے تھے گڑھا کھود کر، اور آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کروا لیتا ہے، خاتون جا کر الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے، الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں موجود بچی ہے، یہ پھر ایک اور ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے کہ میرا حمل ضائع کر دو۔ تو یہ چیز بھی اللہ رب العالمین نے حرام کی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ چیز بھی حرام کر دی ہے کہ ہمارے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو بجا نہ لانا اور ان کی بجا آوری میں سستی کرنا اور ان سے منہ پھیر لینا۔ تو جو ہمارے ذمے لوگوں کے حقوق ہیں وہ ہم ادا کریں، اور اسی طرح بخل اور بخیلی سے بھی منع کر دیا اور سوال کرنا بھی حرام قرار دے دیا۔ تو ان حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو خوش کریں، ماں باپ کے خوش کرنے میں اللہ کی خوشی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کسی غلط کام کا کہیں پھر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ماں باپ تجھے اس بات پر زور دیں کہ میرے ساتھ شرک کر جس کا تجھے علم نہیں ہے تو پھر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ اگر غلط کام کا حکم دیں ان کی بات نہیں ماننی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس معاملے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ اگر کوئی ماں کہتی ہے، کوئی باپ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق دو، بھگا دو، تو ایسے معاملے میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ ماں باپ کہے کہ بیٹا 11ویں کرو، ماں باپ کی بات نہیں ماننی، وہ ماننی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اور کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سننے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے آج پیارے بھائیوں یہ سبق نمبر تھا 8،
وما علینا الا البلاغ المبین۔